jungle. وہ 11ویں شریف کا جو ختم دلواتے ہیں نا ہم، تو وہ جن کے لیے دلواتے ہیں نا، ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی. نام کیا؟ عبد القادر جیلانی. آپ کو ایک خواب آیا، عبد القادر جیلانی کو ایک خواب آیا. اب سنی، عبد القادر جیلانی کو دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے. ہر بندہ جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں جانتا ہے؟ آپ نے خواب آیا تھا. خواب یہ تھا کہ وہ نا مکہ پاک میں بیٹھ کے نا علم سیکھ رہے تھے. عبد القادر جیلانی کو غوث پاک میں خواب آیا کہ مکہ پاک میں بیٹھ کے علم سیکھ رہے. سنیے دھیان سے بات سننی ہے آپ سب نے. علم سیکھ رہے. صبح ہی اپنی مما کے پاس گئے اور جا کر نا مما کو کہا کہ نا مجھے نا آپ اجازت دیں، میں نے بھی جانا ہے مکہ پاک، وہاں علم سیکھ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماں کو نا سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو سب سے زیادہ پیار ماں سے ہوتا ہے. بڑا مشکل ہے. ایک ماں اپنے بچے کو، کیا ہوگا جو اپنے مما سے پیار کرتا ہوگا وہ مما کو چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں. اور جو مما اپنے بچے سے پیار کرتی ہے وہ مما اپنے بچے کو بھیجے گی؟ نہیں نا. غوث پاک کو خواب آیا کہ مکہ پاک میں بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہیں. صبح ہی مما کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ کو خواب آیا مکہ پاک میں بیٹھ کے علم سیکھ رہا ہوں، اور مجھے اب آپ دیں اجازت کہ میں بھی جاؤں مکہ پاک میں اور میں بھی علم سیکھوں. ماں کا خراج دیکھیں گی. ماں نے یہ نہیں کہا پتو تو مینوں بڑا پیارا لگتا ہے تے تو میں نہیں تینوں جان دینا، تو مینوں بڑا اچھا لگتا ہے، تو میرا ٹکڑا جگر دا، تو شہزادہ ہے، میں نہیں جان دینا. ماں نے یہ نہیں کہا. ماں نے کہا جاؤ. ماں نے کیا کہا؟ جاؤ چلو. اب عبد القادر جیلانی کا بھی خراج چیک کریں کہ اپنی ماں جو سب سے زیادہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے، ہاں مما. انسان کو درد ہوتی ہے نا، کبھی منہ سے یہ نکلتا پاپا نکلتا، مما نکلتا. ہاں ٹھیک ہے. اسکول میں کوئی تنگ کرے مما، ٹھیک ہے، ٹیچر مارے تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں گھر جا کے اپنے پاپا کو دساں گا. نو نو، گھر جا کے اپنی مما. اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ پیار سب سے زیادہ اپنی مما سے، اور ہر مما سب سے زیادہ پیار بچوں سے. اب ماں نے کیا کیا جی؟ خراج دی ہے. کہ چھوٹا سا نہیں، اتنا بڑا. اور اب اس بچے نے بھی خراج اتنا بڑا اپنی ماں کو چھوڑ دی ہے. تو اتنا بڑا خراج دیا کہ اپنی مما کو چھوڑ دی ہے. اور مما جب وہ عبد القادر جیلانی جانے لگے نا علم سیکھنے، تو ماں نے ایک جملہ بولا. جملہ سنی دھیان سے سننا جملہ. ماں نے جملہ کہا، ماں نے کہا بیٹا اب ہم پتہ دوبارہ کب ملیں گے؟ ماں نے کہا بیٹا ہم اب دوبارہ ملیں گے قیامت کے دن. دوبارہ اب ہم نے ملنا نہیں ہے، ہم نے قیامت کے دن ملنا ہے. پتہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عبد القادر جیلانی کو چاہیے تھا کہ کہتا جی میں نہیں جا رہا علم سیکھنے، مجھے تو ماں کا بڑا پیار ہے، میں تو دوبارہ ماں میں مل ہی نہیں سکتا. لیکن یہ نہیں کہا کہ اوکے ڈن ہو گیا قیامت کے دن ملیں گے. اب سنی دھیان سے جملہ. مورل کیا ہے لیسن کا؟ ایک دن بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، پڑھاتے لیکچر، جیسے میں لیکچر دے رہا ہوں نا تو ایسے لیکچر دے رہے تھے، چپ ہو گئے ایک دم. سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے. اسٹوڈنٹ نے کہا کہ استاد جی چپ کیوں ہو گئے ہو، خیر ہے؟ اب استاد کا جملہ سن. استاد نے کہا میری ماں مر گئی. کیا کہا جی؟ میری ماں مر گئی ہے. تھوڑے سے آنسو آئے، صاف کیے، پھر پڑھانا شروع. شاگردوں نے وہ ٹائم، وہ دن، ایک چیز لکھ لی کہ اس دن ہمیں استاد جی نے کہا تھا کہ میری ماں مر گئی ہے. جس علاقے سے استاد آئے تھے نا پڑھانے، کچھ دنوں بعد اس علاقے سے ایک بندہ آیا. شاگردوں نے ٹائم ٹو لکھا ہوا تھا سب کچھ. اس بندے سے پتا کیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں، ہاں فلاں مہینے
آپ کے علاقے میں کوئی اماں فوت ہوئی تھی؟ بچے نے کہا جی ہاں. جو آیا تھا اس شہر سے آیا تھا, اس نے کہا ہوئی تھی. ایک نا شادی تھی لڑکے کی, مما نہیں گئی برات کے ساتھ, باقی سب گئے. دریا سے پار تھی شادی, دریا میں جا رہے تھے, کشتی ڈوب گئی. ساری برات کے جتنے بندے اور جو سب وہ دولہا تھا لڑکا سب پانی کے بیچ میں ڈوب گئے. مما بڑی پریشان. اب ترقی کا عالم چیک کری, بچے نے عبدالقادر جیلانی نے خراج کتنی دی؟ بہت بڑی, چھوٹی خراج نہیں دی. اب ترقی بڑی چیک کری. مما پاپا نے کہا جی, مما پاپا ڈھونڈتے رہے بچوں کو, نہیں ملے. پانی کے بیچ میں انہوں نے کہا گم ہو گئے. ڈھونڈتے رہے 40 سال ڈھونڈتے رہے. کتنے سال؟ 40 سال, 40 ایئر ڈھونڈتے رہے, ملے نہیں. 40 ایئر کے بعد وہ مما پاپا گئے عبدالقادر جیلانی کے پاس اور کہا کہ میرا بچے کی شادی تھی, ہم جا نہیں سکے, بچوں کو ہم نے بھیج دیا, برات والوں کو ساتھ بھیج دیا, ڈوب گئے ہیں سب. 40 سال ہو گئے ہیں ڈھونڈتے لیکن نہیں ملے. آپ دعا کریں کہ وہ مل جائے, مرے ہی مل جائیں لیکن مل جائیں. عبدالقادر جیلانی نے پتا کیا کہا کہ انہیں مرے ہوئے باہر نکالنا ہے کہ زندہ نکالنا. ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ بندہ 40 سال پہلے ڈوبا ہو, وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوتا ہے. پتہ وہ 40 سال میں مر کے پتہ ہڈیاں بھی گل گئی ہونی ہیں, کیا کچھ ہو گیا ہونا. عبدالقادر جیلانی کی ترقی کا چیک کری. کیوں؟ ماں کا خراج دی. کیوں؟ بہت بڑا خراج. کہا کہ ان کو زندہ نکالنا ہے یا مرا ہوا ہے. ماں تھی, ماں نے کہا زندہ نکالیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. عبدالقادر جیلانی نے اس دریا کے پاس گئے اور دریا کو کہا اونچی آواز سے کہ 40 سال پہلے جو برات ڈوبی تھے تیرے اندر, باہر نکال. نکل گئی. اور جس طرح وہ کشتی ڈوبی تھی نا نہیں اسی طرح اوپر آ گئی زندہ 40 سال بعد. اتنی بڑی ترقی کیسی ہوئی ہے؟ کیونکہ بیٹا خراج اتنا بڑھا دی ہے. ہم سے تو باتیں نہیں پڑھتے ہوئے چھوڑتی. انہوں نے پڑھائی کے لیے اپنی ماں کو کیا چھوڑ دیا. کب, یہ نہیں کہ 10 منٹ کے لیے چھوڑا ہے, ساری زندگی کے لیے چھوڑ دی ہے. تو اب تک بیٹا جو سٹوری سنی ہے نا, اب تک جو آپ نے خراج کی باتیں سنی ہے, ان سب کو کہتے ہیں انگلش میں نالج, اردو میں علم. یہ کیا تھا؟ علم. اب جو سیکھا ہے نا بیٹا علم سے, اس سے ٹکے کی ترقی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ علم ہے, علم سے ترقی نہیں ہوتی. جب آپ نے اس باتوں پر عمل کرنا ہے تو ترقی ہونی ہے. ٹھیک ہے, علم سے ترقی نہیں ہوتی. خراج پتا ہے کہ جتنی بڑی ترقی کرنی ہے اتنا بڑا خراج دینا پڑے, یہ علم ہے. اس سے نہیں ترقی ہونی. جب آپ نے جا کے خراج کو منہ دے کے آ جانا تو کیوں پھر کیا ہونا جی, آپ نے علم پر عمل کر لیا ہے. اور بیٹا یہ جملہ لاسٹ ہے, جو بچہ, جو بڑا, جو بابا, جوان, مرد, عورت, میل, فیمیل, جو علم پر عمل کرتا ہے نا بیٹا وہی ترقی کرتا ہے. جو صرف علم سیکھتا رہتا ہے نا کبھی ترقی نہیں کرتا. تو سیکھا جب ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو ترقی ہو جاتی ہے. تو میں نے جو غلط بیان کی ہے وہ میری اپنی غلطی تھی, لیکن جو حق بیان کیے بیٹا وہ کل بھی قوم کے بچوں کا تھا, آج بھی قوم کے بچوں کا, اور کل بھی انشاءاللہ قوم کے بچوں کا ہوگا. تو میری دعائیں ہیں اللہ میرے سب بچوں کو, آپ کو, باقی 2 وارڈ اسٹوڈنٹس کو ڈیروں کامیابی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا اللہ آپ کو علم پر عمل کرنے والا بنائے, اور برانڈ آف سٹی, برانڈ آف کنٹری نہیں بنائے, بلکہ برانڈ آف ورلڈ بنائے, دنیا کا برانڈ.